آپ اپنا فون بار بار چیک کر رہے ہیں، کہیں اس کی کال تو نہیں آ گئی، کہیں اس نے میسج تو نہیں کیا. آپ بہت کوشش کر رہے ہیں، آپ بہت زیادہ ڈیپلی لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے وہ لو ملے، اور سائلنٹلی خاموشی سے آپ دل ہی دل میں اس کی منتیں بھی کر رہے ہیں، اس کی بیگنگ آپ کی نان سٹاپ چل رہی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کیا یہ آپ کی غلطی ہے؟ رکیں، اس پہ تھوڑا سا سوچیں. یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ ان کو اب آپ سے محبت نہیں رہی. بٹ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے، ہم اس کی ریکوری کر سکتے ہیں، ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور اسی لیے آپ کو میں آج اس ولاگ میں کافی ڈیٹیلز بتانے والی ہوں. اگر آپ ولاگ کو آخر تک دیکھیں تو آپ جان سکیں گے کہ جن لوگ کا آپ سے فاصلہ بنتا جا رہا ہے، آپ سے اریٹیشن بنتی جا رہی ہے، آپ سے دور چلے جا رہے ہیں، ان کو آپ سے اب محبت نہیں رہی. اسٹے ٹیون، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. مزید جاننے کے لیے ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں. اگر وہ آپ سے ایک فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ کی محبت دھندلی پڑتی جا رہی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ٹائم پہ مجھے کرنا کیا ہے، میں آپ کو 7 سائنز ایسے بتانے والی ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان اب آپ سے مزید محبت میں نہیں رہا. یہ ولاگ ایموشنلی اور موٹیویشنل ولاگ، اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وہ چاہے وہ لڑکا ہو، لڑکی ہو، مرد، عورت، اگر آپ شادی شدہ ہیں، اسلام میں حرام ہے ریلیشن شپ بغیر نکاح کے، بٹ اگر پھر بھی آپ اس ریلیشن شپ میں ہیں، اس سے اپنے سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی، اپنی ورتھ، اپنے ویلیو کو کیسے ریکور کرنا ہے، اور اسلامک انڈر اسلامک اور حدیث کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، ہیلنگ کے حوالے سے، اسپرچول، سب کچھ ہم اس میں ڈسکس کرنے والے ہیں. کیونکہ اس قسم کے بڑے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ مجھے تو پہلے وہ بہت محبت کرتی تھی یا کرتا تھا، اب وہ مجھ سے یا میرے نام سے بھی کتراتے ہیں. میں نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے میری محبت میرے سامنے ہے بٹ وہ میری محبت نہیں ہے، وہ مجھے محبت دے ہی نہیں رہے. تو یہ اس میں جو اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کچھ سائنز آپ نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس بلاگ میں وہ سائنز آپ پورے کے پورے دیکھیں کہ کیا اس انسان میں یہی سائنز ہیں، اور پھر ہم اس کے ریکوری میں کیا کام کر سکتے ہیں. تو اس بلاگ میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں، اس لیے پلیز کہیں مت جائیے گا، اپنی نوٹ بک اور پین لے لیجیے گا، وہ سارے سائنس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور کوشش کریں کہ آپ ان سائنس کو زبردستی نہ حاصل کریں. جب نظر آتے ہوں تو ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کیا کریں. ہم 1-to-1 سیشن بھی لیتے ہیں اگر کسی کے اس طرح کے پرسنل ایشوز چل رہے ہیں، یا ان کو کچھ موٹیویشنل تھاٹس یا پلانز چاہیے یا مشورے چاہیے، تو ہم اس حساب سے اپنے یہ تھراپی سیشنز جو ہے وہ 1-to-1 بک کرتے ہیں. آپ کو 30 منٹس وہ 60 منٹس کا سیشن بک کرنا ہوگا، اس لحاظ سے آپ کی پیمنٹ ہوگی. ٹائمنگ ہم لوگ پھر آپس میں کنفرم کر لیتے ہیں، واٹس ایپ یا جو زوم ہے، یا پھر ہم لوگ باٹم جو ہے جو دبئی میں کام کرتا ہے اس حساب سے اپنا جو ہے سیشن جو ہے وہ بک کرتے ہیں. تو مزید جانتے ہیں اس ولاگ میں اور اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں. اس ولاگ میں ہم ڈسکس کرنے والے ایموشنل ہیلنگ، ریکوری، سیلف ریسپیکٹ کیسے ہوگا، اسلام کے روشنی میں ہم اپنے آپ کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو جیسے ہمارے ساتھ جو سوشل ڈسٹینس ہوتا جا رہا ہے اور ہم لوگ کے جو ریلیشن شپ ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمارا بانڈ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. تو ولاگ لمبا ہو جائے گا، اس لیے پلیز ولاگ کو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آپ اتنے زیادہ کویشچنز بھیجتے ہیں تو اس کا آنسر بھی سن لیا کریں. آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بٹ ان کے لیے آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہو. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی ٹی وی دیکھے ہو، یا وہی کھانا کھا رہے ہو، یا وہی موجود ہو، چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ آپ سے نہ بات کر رہے ہیں نہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیں، میری بات سنیں، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا جو سائلنٹ ریئیکشن ہے وہ آپ کی وجہ سے بالکل نہیں ہے. قرآن میں یہ چیز صاف بتا دی گئی ہے کہ اور ہم نے آپ کے جو کمپینینز ہیں وہ آپ ہی میں سے آپ کے لیے پیدا کیے ہیں، اور آپ لوگ کے بیچ میں افیکشن، مرسی، دیکھیں لو جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، تبھی جا کے یہ رشتہ بنتا ہے.
بغیر لو افیکشن اور مرسی کے یہ رشتے بھی نہیں بن سکتے. تو اگر آپ کی موجودگی بھی ان کو لائک وہ آپ سے بالکل بے خبر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ میں کوئی مسئلہ تھا. آپ تو انہی کے لیے اس صوفے پہ بیٹھے ہوئے وہ چائے پی رہے ہیں یا وہ کافی پی رہے ہیں یا وہ ٹی وی شو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ پسند ہے. تو آپ اپنے اوپر یہ چیز نہ لیجیے گا مگر یہ ان کا ایک سائن ہے. جب آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ ایسا اظہار کرتے ہیں جیسے میں آپ کو سن ہی نہیں رہے یا میں سن ہی نہیں رہا. آپ کا جو بولنا ہے وہ ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اس کے بعد جب آپ رونا شروع کر دیتے ہیں تو یا تو وہ آپ کو موک کرتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہو. وہ یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ نہیں. اگر ایک مرد یا ایک عورت یا آپ کا بچہ یا بیٹا یا کوئی بھی یا بہن بھائی یا ماں باپ آپ کی بات نہیں سن رہے، ہم اسپیشلی یہاں پہ اسپاؤز کی بات کر رہے ہیں ویسے، کہ اگر وہ آپ کی بات نہیں سن رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات میں وزن نہیں ہے یا آپ کی بات خوبصورت نہیں ہے یا آپ کی بات کو کوئی اور نہیں سنے گا. آپ کی باتوں کو کوئی اور سنے گا. مسئلہ اس میں ہے اس لیے وہ آپ کو موک ڈاؤن کر رہا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ آپ میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی وائف جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہیں، بیسٹ ہیں. تو قرآن میں یہ چیز ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈس کے ساتھ جو ہے نرمی اور خوبصورتی اور کائنڈنس کا اظہار کرو. تو پھر یہ جو طریقہ ہے جو مرسی نہیں شو ہو رہی ہے، جو آپ کی طرف کیئر نہیں شو ہو رہی ہے، آپ کو اگنور کیا جا رہا ہے، تو یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں. تو پھر آپ اپنے اوپر کیوں یہ چیز لے رہے ہو؟ یہ تو ان کا سائن ہے نا جو آپ نے کیچ کر لیا کہ جی ان کو آپ سے مزید اب محبت نہیں رہی مگر اس کو ہم ریکور کر سکتے ہیں. آپ ولاگ کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اس سے سیکھ سکیں کہ آپ کس طریقے سے اپنے اسپاؤس کو دوبارہ اپنے ٹرسٹ اور لو میں کنورٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کو اٹریکٹ ہی نہیں کر رہے ہو، آپ کو نہ وہ لو مل رہا ہے نہ وہ آپ کو اٹینشن اور آپ کی ورتھ آپ کو مل رہی ہے. پھر اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہو جبکہ آپ لوگ کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے کے لیے. رائٹ ہے یہ آپ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھو گے، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو گے. تو پھر اسلام میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ ایک پارٹی کو اگنور پہ ڈال دو اور آپ اسے دوری اختیار کر لو، آپ اس کے حقوق کا خیال نہ رکھو. حقوق میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. آپ کی جو پرسنل ذات کی جو چوائسیز ہوتی ہیں، جو نیڈ ہوتی ہے، وہ ساری اس حقوق میں آتی ہے اور اسلام نے کہا ہے کہ یہ آپ کی ڈیوٹی اور آپ پہ فرض ہے کہ آپ یہ پورے کریں گے. تو یہ تو پھر ریڈ فلیگ ہو گیا اسپرچولی بھی اور ایموشنلی بھی. دیکھیں دنیاوی لحاظ سے بھی یہ آپ کا ریڈ فلیگ ہو گیا اور اسلامی لحاظ سے بھی یہ آپ کا ریڈ فلیگ کا ریفلیکشن ہے. تو آپ نے یہ سائن نوٹ کرنا ہے تو تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ میں آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ مزید انٹرسٹڈ نہیں ہے. بٹ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی ریکوری بھی سیکھنی ہے مگر آپ کو ہم ابھی سائنس بتا رہے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے پیارا، خوبصورت اور یونیک بنایا ہے. تو اگر آپ کی ریجیکشن آپ کے اسپاؤس کی طرف سے ہو رہی ہے تو آپ کی اپنی ورتھ کم نہیں ہوتی ہے، ان میں مسئلہ ہے آپ کو آپ کی خوبصورتی دیکھنے کا. کیونکہ اللہ نے ہر انسان، ہر جانور، ہر پودے، ہر ایون سمندر کی مخلوق سب کو پیارا بنایا ہے. تو جب ہر چیز پیاری ہے اور آپ کے سامنے بیٹھنے والا انسان آپ کی اس خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس کے پاس سب کے لیے ٹائم ہے. فیملی جیسے بہن بھائی، ماں باپ اور فرینڈس، ریلیٹیوز جن کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، آن لائن بات کر سکتا ہے، آن لائن جن کے ساتھ کام کرتا ہے فون پہ، لیکن اس کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے اور آپ کے لیے وہ ٹائم جان بوجھ کے پیدا نہیں کیا جا رہا. آپ میں ایسی کوئی بھی مسنگ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا، وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے. اور آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ آپ کو اس نے اگنور پہ ڈالا ہوا ہے، آپ یہ ورت نہیں کرتے ہو بٹ وہ اس چیز کو اس طریقے سے بنا رہے ہیں. تو اب ہم یہ انسان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی اسلام میں بھی حرام ہے کہ اپنی وائفز کو اگنور نہیں کرنا، ان کی ضرورتوں کو، ان کی پریزنس کو، ان کی
محبت اور کائنڈنس ٹورڈز یور وائف، اس کو آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنا، اور اگر یہ نیگلیجنس پہ چلا جائے تو اس کی وجہ سے سیپریشن بھی ہو سکتی ہے اور اس پہ مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. مقدمہ ان دا سینس کہ فیملی کے سامنے اس کی بات کی جا سکتی ہے، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ اس طرح میرے ساتھ یہ سلوک یہ انسان کر رہا ہے، تو وہ اس طریقے سے اس بندے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اس میں سلوشن جو نکل آتا ہے، یا پھر اس انسان کی دل کی بات نکل آتی ہے جس میں آپ کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہ اسلام نے بھی نیگلیجنس جو ہے اس کو حرام، لائک ایک قسم کے ظلم میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ یہ سائلنٹ ظلم میں آتا ہے، سائلنٹ ٹارچر میں آتا ہے. وہ آپ کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اب آپ کا ہنسنا، آپ کی اپنی مرضی سے کپڑے پہننا، آپ کی واک کرنا، آپ کا کھانا، ہر چیز آپ کے جو اسپاؤز ہیں وہ یا لائف پارٹنر جو ہیں وہ اس کو اریٹیٹ ہو رہا ہے، آپ کی جو موجودگی ہے وہ اس کو اریٹیٹ ہو رہی ہے. اس نے ہر بات پہ ٹوکنا ہے، اس نے ہر بات پہ روکنا ہے، اس نے ہر بات پہ آپ کے ساتھ اختلاف میں جانا ہے، اس نے ہر بات پہ کوشش کرنی ہے کہ آپ رو پڑے، آپ ڈسہارڈ ہو جائے، آپ کو تکلیف پہنچے. مگر دیکھیں، آپ پہلے ایسے تو نہیں تھے، آپ اپنی مرضی کے فیصلے کیا کرتے تھے، آپ اپنی مرضی سے کھاتے پیتے اٹھتے پہنتے تھے، بٹ آپ کو ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ میں اگر یہ کروں گی یا وہ کروں گا یا یہ میرے سے بات ہوگی یا وہ بات ہوگی، میرے اوپر اس نے آ جانا ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے آپ اپنی ویلیو اور کانفیڈنس کو کچل رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے. آپ ہمیشہ سے زیادہ دیتے رہے، وہاں سے کم آتا رہا، ان کی طرف سے کم آتا رہا، اس لیے آپ کو ابھی اپنی ورتھ جو ہے وہ کم لگنے لگ گئی ہے، اور وہ ان کی کوشش ہے کہ آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کی ورتھ کم ہے، اور وہی آپ کے اوپر اثر ہو رہا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر لے رہے ہیں. قرآن میں یہ چیز غلط قرار دی گئی ہے کہ اگر آپ اپنے اسپاؤس پہ ایموشنل برڈنز ڈالیں، ایموشنل ابیوز دیں، تو یہ چیز اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے. دیکھیے، اسلام کے حوالے سے بھی یہ سائنس جو ہیں وہ میں آپ کو دے رہی ہوں، تو آپ نے یہ سارے سائنس نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ کیا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ مزید آپ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، یا اس کی سٹارٹ سے ہی آپ سے یہ حرکتیں تھی تو اس کی محبت آپ کے ساتھ تھی ہی نہیں، اور آپ اپنا ٹائم یا اپنا وقت یا اپنے ایموشنز کو ضائع کیے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان پہ جو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہا، اور آپ اس کو پوری دنیا اٹھا کے دے رہے ہیں، پوری اپنی انرجی دے رہے ہیں، پورے اپنے ایج دے رہے ہیں، اپنا ٹائم دے رہے ہیں، اپنی کون سی چیز آپ نہیں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کی استغفر اللہ آپ کی باڈی کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں، مگر آپ کو اس کے بعد بھی اگنور پہ ڈال دیتے ہیں. اس وقت آپ کو لگتا ہے شاید یہ انسان میرے ساتھ صحیح ہو گیا ہے، بٹ وہ صرف اپنی ضرورت کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پھر دوبارہ اسی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. سائن نوٹ کرنے والے ہیں، سارے سائن آپ نے نوٹ کرنے ہیں. وہ اپنی خاموشی کے ساتھ آپ کو مس ٹریٹ کر رہا ہے، آپ کو یا کر رہی ہے، آپ کو مس یوز کر رہے ہیں. وہ آپ سے بات نہ کر کے آپ کو یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تعلق میں نہیں ہوں، یا میں آپ کے ساتھ ڈسٹینس میں ہوں. وہ آپ کی اس چیز کا فائدہ لیتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو آپ تکلیف میں آؤ گے، اور وہ چیز ان کو سوٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی کا بھی غصہ کہیں سے بھی لا کے فیملی میں، جاب میں، باہر تھکاوٹ میں، اس میں آپ کو وہ مس ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلام میں جو ہے وہ مکمل ہر وقت کسی کو ڈیگریڈ کرنا یہ پرمیسیبل نہیں ہے. اسلام میں یہ پرمیشن نہیں دی گئی ہے کہ آپ کسی کو، دونوں میں سے کوئی بھی، وومن مین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگاتار کوئی بھی اس طرح کی مس بہیو نہیں کر سکتے، یہ الاؤڈ نہیں ہے. ایک ہیلدی کانورسیشن جو ہے، جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے شاید یہ کپڑا پتلا پہنا ہوا ہے، آپ نظر آ رہے ہیں، یہ ایک ہیلدی کانورسیشن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ آپ کی بےزتی کر رہے ہیں یا وہ آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کے ساتھ ایک ہیلدی کانورسیشن ہے یا ہیلدی آرگیومنٹ ہے. وہ ہر ریلیشن شپ میں ہوتی ہے، بہن بھائی، ماں باپ بچے، ماں باپ جو میاں بیوی، سب میں ہوتی ہے. تو اس کا کوئی میں نہیں کہہ رہی کہ اس میں وہ آپ کو ابنڈنٹ کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ آپ کو انہی سائنز میں نظر آئیں گے. تو وہ
آپ کو واقعی میں ڈی ویلیو ڈی گریڈ ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں. آپ نے یہ سائن جو ہے اس کو بھی نوٹ کر لینا ہے. میں ساتھ ہی ساتھ قرآن کے حوالے اس لیے دے رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ میں اپنے پاس سے نہیں بول رہی ہوں کہ کیا کیا سائنز ہیں. دیکھیے قرآن میں بھی وہ سارے سائنز میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھئی قرآن میں بھی یہ سائن جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے جو اسپاؤس ہیں اس کو پرمیشن نہیں ہے آپ کو مس بہیو کرنے کی یا اس کو لگاتار جو ہے وہ انہیلدی کانورسیشن اس کے ساتھ رکھنے کی یا اس کو مس ٹریٹ کرنے کی. آپ ایک ہی کمرے میں ہیں, آپ ایک ہی بیڈ پہ ہیں, آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس نے آپ کو اگنور کیا ہوا ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے جیسے اس کا ہونا اور نہ ہونا یا میرا ہونا اور نہ ہونا کوئی اب فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ آپ جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو زیادہ ہیپی فیل کرتے ہیں یا اس کے بغیر اگر آپ اکیلے ہوتے ہیں تو زیادہ ہیپی فیل کرتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ انسان اب آپ کے لیے نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے 1000 گنا بہتر انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. تو ایسے انسان کے سائنز آپ نوٹ کر لیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ میں یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر جو تمہارا پارٹنر ہے, اسپاؤس ہے, اس کا بیہیویئر تمہارے ساتھ کولڈ ہو جائے, مطلب وہ آپ کو اس سرد طریقے سے بس اب ڈیل کرنے لگ جائے, تو یہ مت سوچو کہ تم تنہا رہ کے ہو, تمہارا نہ تم سے اللہ ناراض ہے اور نہ تم اکیلے ہو. اس کے ناراض ہو جانے سے یہ مت سوچو کہ یا اس کا جو آپ کے ساتھ بیہیویئر کولڈ ہو گیا ہے, یہ مت سوچو کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا اللہ آپ سے دور ہے. آپ بالکل اکیلے نہیں ہو, آپ کے ساتھ اللہ موجود ہے. اس کے بیہیویئر کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ کرو, کیونکہ اللہ تو تمہیں بہتر کی طرف لے کے جا رہا ہے. سائنس کے بارے میں ہم نے بات کر لی. اس سے اب ریکوری کیسے کرنی ہے؟ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ اس جرنی میں اکیلے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے, سفیشینٹ ہے اللہ ہمارے لیے. تو دیکھیں آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیلنگ کیسے کرنی ہے. سب سے پہلے اس انسان کی منتیں کرنا چھوڑنی ہے. آپ نے اس کے ساتھ فضول بات نہیں کرنی ہے. آپ نے اپنے انر پیس کو زیادہ دینی ہے, ترجیح دینی ہے. آپ کا انر پیس ہونا چاہیے. ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پینے سے کیا فائدہ ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو صرف ڈر اور بے عزتی فیل ہو. تو آپ نے اس کی چائے ٹیبل پہ دے مارو اور اس کے بعد دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سیپریٹ نہیں ہوتے ہیں, یا میں کسی کو یہ نہیں بولوں گی کہ اپنی شادی توڑ دو, لیکن آپ کے پاس عقل ہے, آپ کے پاس حوصلہ ہے, آپ کے پاس بیک سپورٹ ہے, آپ اپنے فیصلے خود آرام سے فرم ہو کے لیں اور اس کے لیے ایک ٹائم بنائیں, اس کے بعد اپنے فیصلے لیں. ایک ٹائم لیں, ایک آبزرویشن کریں, ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ میں آپ بھی چلے جائیں. آپ اس کو ہر آرگیومنٹ میں نہ جانے دیں. آپ وہ اگنور کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو امپورٹنس دے دیں, عزت دے دیں. اس سے بات کرنے سے پہلے اللہ سے ضرور بات کریں. ڈیسپریٹ ہو کے نہیں کرنی ہے. آپ نے اللہ کی منتیں کرنی ہے, آپ نے انسان کی منتیں نہیں کرنی. آپ نے اللہ کی منتیں کرنی ہے کہ میرے اس ریلیشن شپ میں بہتری ڈال دے, خوبصورتی ڈال دے, ہیلدی کر دے اور مجھے ہنساتا ہوا ریلیشن شپ دے دے, نہ کہ یہ رونے سے بھرا ہوا ریلیشن شپ. تو اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ دیتے ہیں اگر آپ کی جو دعا ہے اس میں طاقت آپ لے آؤ. آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ فرسٹریشن والی چیزوں میں نہ جاؤ, ڈیسپریشن والی چیزوں میں نہ جاؤ جس میں آپ کچھ بھی بول دیتے ہو. آپ اپنی دعا کو خوبصورت کریں, پھر جا کے اس کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہو, جو بھی بات ڈسکس کرنی ہو کریں. اگر وہ آپ کو کمرے میں یہ فیل کراتا ہے کہ آپ موجود نہیں ہو تو آپ اس کمرے سے نکل جائیں, آپ اپنی کافی کہیں اور انجوائے کریں, آپ اپنا ٹی وی شو دیکھیں. آپ نے اس کے جو بھی ڈیلی کے کام تھے وہ کر دیے, وہ سارا کچھ آپ نے کر دیا. اب اس نے آپ سے کوئی کویسچن بھی نہیں کرنا, اور اگر وہ جان بوجھ کے کویسچن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آپ کی خاموشی اب نہیں بھا رہی, ان کو سوٹ نہیں کر رہی ہے, وہ آپ کے پیس کو توڑنا چاہتے ہیں. آپ اپنا کھانا خود اس سے پہلے کھا لیا کریں, یا جب اس کا کھانا ہو جائے تو آپ اپنا کھانا کھا لیا کریں. ایک مزے کا ماحول بنا کے آپ اپنے آپ کو رکھنا شروع کر دیں. آپ اپنی نمازوں کو بھی پورا کریں. آپ فزیکل, ایموشنل, فائنینشیل اسٹرانگ ہونا اسٹارٹ کر دیں.
آپ اپنی ایک دنیا بنائیں. جب تک آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، تب تک آپ اپنی ایک دنیا بنائیں اور اس میں رہنا شروع کریں. اور اس دنیا کے بیچ میں جب آپ کو فیل ہو جائے کہ نہیں، یہ شخص جو ہے ابھی ٹھیک ہو رہا ہے، تو آپ اپنا ریلیشن شپ ٹھیک کریں. اگر آپ کو لگے یہ شخص جو ہے یہ تو مجھے مزید تباہ و برباد کر رہا ہے، تو اللہ سے دعا مانگ کے اپنی فیملی کے ساتھ اسلامک اسکالرز کو جو ہے کانٹیکٹ کر کے تھراپی سیشنز لے کے آپ اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ لیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں آزمانی ہے کہ آپ نے اس کی اپنی پیس کو اہمیت دینی ہے. تو آپ نے اس کے ساتھ ایک ڈسٹینس میں آ جانا ہے، اس کے ساتھ باتوں کو کم کر دینا ہے، اس پہ ڈپینڈ کرنا بند کر دینا ہے، اس کے ہنسنے کا انتظار نہیں کرنا. اپنی ہنسی جو ہے وہ جب بھی تمہیں آتی ہے، اپنی ہنسی جو ہے اس کو مت روکو. اپنی بناؤ اور سنگار پہ فوکس کرو، اپنے بالوں پہ، اپنے اسکن کیئر پہ، اپنے کپڑوں پہ، اپنی خوشبو پہ. ایسی چیزیں نہیں کرنی جو حرام ہے، باہر کے مردوں کے لیے نہیں کرنی. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے مرد کے لیے، اپنے لیے یہ چیزیں کر رہی ہیں. جب آپ کی اپنی پرسنالٹی میں، ذات میں خوبصورتی آتی ہے، تو وہ مرد واقعی واپس آ جاتا ہے، یا وہ عورت واقعی آپ کے پاس واپس آ جاتی ہے. دونوں جو ہیں، مرد عورت، وہ کسی نہ کسی ٹائم آپ سے، جب آپ اس سے اسٹیپ بیک ہوتے ہو نا، وہ دوبارہ آپ کے پیچھے آتے ہیں. یہ چیز یاد رکھیں. مگر اس دوران آپ اپنے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن، آپ نے اپنی زندگی پر فوکس، آپ نے اپنی فائنینشیل ایموشنل گروتھ پہ فوکس کرنا ہے. اور یہ چیزیں آپ کریں گے، یاد رکھیے، یہ چیزیں کریں گے تو وہ انسان آپ کے پاس دوبارہ واپس آئے گا. نہیں کریں گے تو مجھ سے گلا نہیں کیجیے گا. یہ چیزیں جو میں چیزیں بتا رہی ہوں کہ آپ نے پہلے اس کے ساتھ چائے پیتے تھے، تو اب آپ اکیلے چائے پیا کریں. آپ اپنے ان لاز میں ہیں تو آپ اپنے ان لاز کے ساتھ چائے پینا شروع کر دیں، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں. آپ سے کوشچن کریں تو بدتمیزی سے جواب نہ دیں، آپ اتنے نرمی سے جواب دیں کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ اب تو یہ پرووک بھی نہیں ہوتے ہیں، اب تو یہ اریٹیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں، اب تو یہ انوائے بھی نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ اب آپ ان کو چانس نہیں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو پوک کریں، آپ کو انگلی کریں. آپ اپنا کھانا من پسند کا بنائیں. آپ بے شک اس کو کچھ بھی پسند ہے، مگر جو آپ کو پسند ہے وہ بنائیں اور کھائیں اس کے سامنے. اور اس کو فیل ہوگا کہ اس نے تو کچھ اور اپنے لیے ڈالا ہوا ہے. اس کو وہ چیز فیل ہونے لگے گی کہ پہلے تو یہ میری جو پلیٹ ہوتی تھی اس کی چیز ہی کھاتی تھی جو میری پسند ہوتی تھی. اگر اس کو دال چاول پسند ہے تو آپ اس کے دال چاول کھا لیتی تھی. اگر اس کو چکن پسند ہے تو آپ اس کا چکن اس کے ساتھ کھا لیتی تھی. نہیں، اب آپ کو اگر اس نے دال چاول کھانی ہے تو آپ اپنا سٹیک بنا کے کھائیں. اگر اس نے فروٹ کھانا ہے تو آپ اپنی سموتھی بنا کے پئیں. جو آپ کی پسند کی چیزیں، آپ کی تھوڑی سی انرجی زیادہ لگے گی، لیکن کیا اس کو منانے میں آپ کی انرجی ضائع نہیں ہو رہی جو آپ اس کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں؟ تو اگر اب آپ اپنے لیے وہ انرجی لگا لیں تو آپ کے پاس تو واپس لوٹ کر ان لوگوں نے آنا ہے نا جن سے آپ بہت محبت کرتے ہو اور جن کے لیے آپ اپنی زندگی خوار کر رہے ہو. تو یہ ساری حرکتیں جو آپ کی ہوں گی، یہ جو آپ کے ریاکشنز ہوں گے، جو ایکشنز ہوں گے، یہ اس انسان کو واپس لے کے آئیں گے. آپ کسی کے ساتھ بھی کڑواہٹ میں بات نہیں کریں گی. آپ اپنی ذات میں یہ شو نہیں کریں گی کہ آپ فرسٹریٹ ہو چکی ہیں، آپ تنگ آ چکی ہیں، آپ بس آپ کی تو حد ہو چکی ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں شو کرنی. آپ نے اپنی، اور یہ آپ نے بناوٹی نہیں کرنی ہے، آپ نے واقعی اپنے اوپر کام کرنا ہے. جب آپ ورک آؤٹ کریں گے، جب آپ اسکن کیئر، ہیئر کیئر کریں گے، جب آپ اپنی فزیک پہ ٹائم دیں گے، جب آپ اچھے کپڑوں پہ ٹائم دیں گے، اچھے کھانے پہ ٹائم دیں گے، اپنے فرینڈس کے ساتھ گپ شپ پہ، اپنی فیملی میں گپ شپ پہ ٹائم دیں گے، آپ واک پہ ٹائم دیں گے، تو قسم سے آپ میں اریٹیشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی. تو اس انسان نے یہ بھی نوٹ کرنا ہے کہ اس میں تو نہ وہ اریٹیشن رہی، نہ وہ کڑواہٹ رہی، یہ تو مجھے بڑے پیار سے ڈیل کر رہی ہے یا کر رہا ہے. تو اس بندے میں خود بخود آہستہ آہستہ چینج آنا شروع ہو جائے گا. اپنی تہجد کو مضبوط کریں، پڑا رہنے دیں ان کو جو بھی وہ کرتے ہیں. آپ اپنی نمازوں کو، تہجد کو وہ کریں، اسٹرانگ کریں، تاکہ وہ انسان بھی آپ کو فالو کرنا شروع کر دے. اور اس انسان میں چینج آپ لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ اپنے اندر چینج لے آئیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو آپ نے اس سے پہلے تھراپیز لینی ہے، آپ نے اس سے پہلے کنسلٹیشنز کرنی ہے، اسلامک اسکالرز کے ساتھ بات کرنی ہے، فیملی میں بات کرنی ہے، تب جا کے آپ نے اپنے فیصلے لینے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو جو میں نے بتایا آپ نے وہ سارا کچھ کرنا ہے. اپنے اوپر فوکس، اس کا مطلب اس کے اوپر فوکس. آپ سے محبت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ نے خود سے محبت کرنا چھوڑ دیا اور آپ نے اس پہ اتنا ٹائم لگا دیا. تو بس کر دیں.
کوئی آپ کے زخموں پہ بینڈیج لگانے نہیں آئے گا، کوئی آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا، آپ سے اللہ تعالیٰ جتنی محبت کرتے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا. آپ اپنے آپ سے اب محبت کرنا شروع کر دیں، سٹاپ کر دیں اس کی کیئر، اس کے لیے رونا، اس کے لیے اپنے دل کو جلانا، اس کے لیے اندر ہی اندر خون بہانا، اس کے لیے سارا ٹائم سوچنا. آپ اپنی لائف میں اتنی بیزی ہو جائیں، اتنی بیزی ہو جائیں کہ اس کو آپ کی کسی بھی ذہن گمان میں اس انسان کا نام تو چھوڑو، اس کا ذکر، اس کی شکل بھی فیڈ ہو جائے اور اس نے واپس نہیں پلٹ کے آئے نا وہ، تو میرا نام آپ بدل دیجئے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر طریقے سے ہمارے جتنے بھی ہمارے لیے کام ادھر ادھر ہیں، وہ بہتر طریقے سے سر انجام دینے والوں میں سے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ پہ جو ہے وہ یقین رکھنا ہے. آپ نے ایسے انسان کے لیے نا اپنے آپ کو مزید کوسنا بند کر دینا ہے. آپ ان چیزوں سے نکل آنا ہے، بس بہت ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنی زندگی پہ فوکس ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ فوکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو اپنی زندگی کی ورتھ کا پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی ہیل کرنا ہے، آپ کو بھی ریکوری کرنی ہے، آپ کو بھی ایسے ہی سچویشن میں ہے، تو آپ ریمارکس ضرور دیجئے گا آپ کے ساتھ کیا سچویشن پیش آ رہی ہے. اور ہم جو ہیں 1-to-1 سیشن بھی لیتے ہیں. آپ اپنا کنسلٹیشن تھراپی سیشن بک کر سکتے ہیں تھوڑی سی پیمنٹ کر کے. ہم واٹس ایپ کے تھرو پھر یہ کمیونیکیشن جو ہے، یہ جو سیشن ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، یا زوم کے تھرو یا پھر باٹم کے تھرو. پہلے آپ اپنا سیشن بک کریں گے، پیمنٹ کریں گے، اور پھر ہم لوگ ٹائمنگ فکس کریں گے. آپ بہت کچھ ان سیشنز میں سیکھتے ہیں. میرے بہت سارے جو کلائنٹس ہیں، وہ جب سٹارٹ میں آئے تھے، ان کی پرسنالٹی میں بہت شیکنگ تھی، ان کی پرسنالٹی میں بہت فیئر تھا، وانڈرنگز ہوتی تھی، وہ مضبوط نہیں تھے، کانفیڈنٹ نہیں تھے. لیکن آج وہ میرے ایسے شاگرد بن چکے ہیں جو دوسرے لوگوں کی تھراپیز لیتے ہیں. تو تھراپی لینے سے کبھی بھی نہ ڈرا کریں. فالو کیجئے مجھے @boldness_by4 یا سعیدہ اختر جو میرا یوٹیوب چینل ہے. کمنٹ ضرور کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہم دوبارہ ملیں گے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کائنڈلی اس کو ضرور شیئر کریں اور ریمارکس دینا مت بھولیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. دوبارہ ملتے ہیں.